اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ السلام علیکم بچہ، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ کلاس سے آموزش زبان فارسی درس چہارم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے درس اول میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ روزانہ کے دروس میں کچھ الفاظ معنی فارسی سے اردو ہم لے کر آئیں گے۔ تو آج کے درس میں ہم لے کر آئے ہیں سبزیجات، سبزیاں اور سبزیوں کے نام۔ فارسی میں سبزیوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو فارسی سے اردو: سبزیجات، سبزیاں، سیب زمینی، آلو، گوجے، ٹماٹر، پیاز یعنی پیاز کو پیاز ہی کہتے ہیں، بادام جان بھی کہتے ہیں بینگن کو، کلم، گوبھی، بند گوبھی کو کلم بولتے ہیں، اور گل قلم، پھول گوبھی یعنی پھول گوبھی کو گل قلم، گل کہتے ہیں فارسی میں پھول کو ہی، تو گل قلم، کدو کو کدو ہی کہتے ہیں، حویج، گاجر کو حویج، جی میں یہاں پہ حویج، اور شلجم، اسفناج، پالک، خیار، کھیرا، نخود، مٹر، لیمو کو کہتے ہیں، اور سیر، لہسن اور تھوم بھی کہتے ہیں اردو میں، فلفل سبز مرچ یعنی ہری مرچ کو کہتے ہیں فلفل ٹوٹل مرچ، اور فلفل سبز ہری مرچ، سبز مرچ ہے، گشنش، دھنیا، نعناع، پودینہ، زنجبیل، ادرک، ترکچے، مولی، بامیہ، بھنڈی۔ اور ان میں آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا پسندیدہ فیوریٹ سبزی کون سے ہیں؟ میرا تو فیوریٹ بھنڈی ہے۔ ہاں جی، تو یہ ہوئے آج کے الفاظ معنی۔ تو کوشش کریں، پہلے بھی میں بتا رہا ہوں، ہر دروس میں تاکید کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مشق کریں، کیونکہ جو الفاظ میں لے کر آتا ہوں یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے، کیونکہ میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے کر آتا ہوں، اور فقط وہ الفاظ لے کر آتا ہوں جو روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نام ہوتے ہیں۔ تو درس چہارم کی طرف ہم چلتے ہیں۔ درس چہارم میں کچھ قوانین ہم آپ کو بتائیں گے۔ قوانین یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کو مصدر کی شناخت کرائی تھی، اور پھر فعل ماضی بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا۔ چنانچہ آج آپ کو ضمیر کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دوستو، فارسی میں ضمیر کے لیے جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں، آپ کو ان سے واقف کرانے سے پہلے اس بات کی ہم یاد دہانی کرائیں کہ یہاں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں، اور اس کے لیے آپ کو لکھنے بھی پڑیں گے، اور لکھنا اور تکرار کرنا کسی بھی زبان کے لیے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ تو فارسی میں ضمیر کے لیے جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں وہ بالترتیب یہ ہے، یعنی وہ الفاظ جو فارسی میں ضمیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ من، فارسی میں من، اردو میں میں۔ تو، فارسی میں اور اردو میں تم اور تو دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو۔ او، وہ، دور کے لیے، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا، او دور کے لیے، وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما، ہم، من، میں، ما، ہم، ٹھیک ہے نا؟ اور انشاءاللہ ان کی مثالیں ہم نیچے آپ کو جملے کے ساتھ بتائیں گے۔ شما، تم، جمع کے لیے آتا ہے، شما، تم، جمع یعنی چند افراد کے لیے۔ ایشان احتراماً بولا جاتا ہے، مفرد کے لیے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مگر ہم مثلاً آپ اپنے ٹیچر سے یا اپنے والد صاحب سے یا آپ کے
ایک عالم دین سے اگر آپ ملاقات کرتے ہیں تو ان کے لیے شما یا تو کے جگہ پر آپ ایشان استعمال، ان کی طرف اشارہ کریں تو ایشان کے ذریعے اشارہ کر سکتے ہیں۔ این یہ، آن وہ، اینہا یہ لوگ جمع کے لیے آتا ہے، ان کے این مفرد اور اینہا جمع کے لیے، آن مفرد، آنہا وہ لوگ یہ بھی جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ان کے بتائیں جیسا کہ اردو کے برخلاف فارسی ضمائر کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر جگہ ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جملے کی ساخت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ان کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ اور اب آئیں ضمیر متکلم اور مصدر کی مدد سے کچھ جملے ہم بناتے ہیں۔ مثلا من نوشیدم، میں نے پیا، من نوشیدم یہ ضمیر متکلم ہے، من، ٹھیک ہے، من نوشیدم میں نے پیا، من رفتم میں گیا، من گفتم میں نے کہا، من خوردم میں نے کھایا۔ تو جو الفاظ ہم نے آپ لوگوں کو اب تک بتائے ہیں ان میں سے آپ اس طرح بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ فقط 4 الفاظ کے ساتھ آپ کو مثال کے لیے سمجھا ہے، تو یہاں پر آپ بہت سارے اور الفاظ لے کر آ سکتے ہیں۔ مثلا من خوابیدم، من نوشیدم، من نوشتم، تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے طرف سے بھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں وضاحت کر دوں کہ من کی ضمیر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں ہے، یعنی من رفتہ میں گیا یا میں گئی۔ فارسی میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مزے کی چیز اور سب سے آسان چیز یہ کہ مذکر مؤنث کے کوئی فرق ڈیفرنٹ نہیں ہے یہاں پر، یعنی وہی الفاظ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور وہی جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں مذکر کے لیے۔ یہاں پر من گفتم یہ ایک لڑکی بھی کہہ سکتی ہے اور ایک لڑکا بھی، من رفتم ایک مرد بھی اور ایک عورت بھی، تو یہاں پہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے ضمیر متکلم، یہاں ضمیر فاعلی واقع ہوتی ہے، لہٰذا مصدر کے آخر میں لفظ نون کو ہٹا کر میم لگایا گیا ہے، جو کہ ضمیر متکلم کا جانشین کہلاتا ہے۔ یعنی اگر آپ جملے میں سے من کو حذف کریں تب بھی اس کے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مثلا نوشیدم، پہلے کیا تھا یہاں پر من نوشیدم، ٹھیک ہے نا، یہ میم جانشین ہے من کی۔ اس 4 لائن میں یہی سمجھائیں آپ کو کہ یہ میم اس کی جانشین ہے۔ اگر اس جملے میں سے من کو اگر ہٹا دیں تو اس جملے کے باقی جو جملے بچ جاتے ہیں اس کے معنی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ من نوشیدم میں نے پیا، نوشیدم میں نے پیا، وہی معنی سمجھ میں آتا ہے۔ نوشیدم میں نے پیا، رفتم میں گیا یا میں گئی، خوردم میں نے کھایا، گفتم میں نے کہا۔ تو یہ یہاں پر ہم نے مصدر ضمیر آپ کو سمجھائیں، ضمیر فارسی ضمائر۔ تو آئیں انہی کی مدد سے ہم یہاں پر کچھ جملے بناتے ہیں، اور جملے کے ٹوٹلی جو مین جو اقسام ہیں وہ جملے کی 3 قسمیں ہیں۔ جملہ یا تو مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے یا سوالیہ۔ جملے کی 3 قسمیں ہیں، مثبت، منفی، سوالیہ۔ اور یہاں پر ہم نے کچھ مثالیں دی ہیں، باقی آپ لوگ اپنے طرف سے آپ کوشش کریں اور لے کر آئیے کچھ جملے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جملہ سازی میں آپ کس حد تک مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ مثبت جملہ مثلا احمد حاضر است، اگر اسی کا اگر ہم منفی بنانا چاہیں احمد حاضر نیست، یعنی است کے جگہ پر نیست لگانا ہے، احمد حاضر است، احمد حاضر نیست۔ سوالیہ اگر اسی کو اگر ہمیں سوالیہ بنانا ہو تو اس کے 2-3 طریقے ہیں، وہ آپ اسی مثالوں سے سمجھ آ جائیں گے آپ کو۔ آیا احمد حاضر است، یعنی احمد حاضر است
اسی کے شروع میں آیا لگانا ہے. آیا احمد حاضر است، یہ سوالیہ ہو گیا. سیب شیرین است، سیب شیرین نیست. آیا سیب شیرین است، یہ سوالیہ. آن کتاب است، آن کتاب نیست. آیا این کتاب است، این مداد است. این مداد نیست. این مداد کیست. یعنی یہاں پر پہلے آیا تھا شروع میں، اب یہاں پر آخر میں لاسٹ میں کی آیا. این مداد کیست، این مداد کیست، یعنی یہ پنسل کس کے ہیں. پستخانے دور است، یعنی پوسٹ آفس. پستخانے ہم نے پہلے بتایا تھا پوسٹ آفس. پستخانے دور است، پستخانے دور نیست. پستخانے کجا است، یہ بھی سوالیہ ہے، یعنی کجا است، پستخانے کہاں، یعنی پوسٹ آفس کہاں ہے. تو آپ لوگ اپنی طرف سے بھی جملے بنائیں. سوالیہ انداز میں یہ جملے کچھ میں لے کر آیا ہوں، اس کو آپ نے سوالیہ انداز میں لکھنا ہے. آپ نے کوشش کرنے، اب اس کے لیے فقط میں یہاں پہ مثبت لے کر آیا ہوں، ان کو آپ نے سوالیہ انداز میں لکھنا ہے. این کتاب است، معلم حاضر است، ہوا خوب است، این خانه زیبا نیست. یہ 4 جملے ہیں، ان کو آپ نے سوالیہ انداز میں لکھنا ہے، جس طرح ہم اوپر یہاں پہ بیان کر چکے ہیں. اور یہ کچھ جملے میں لے کر آیا ہوں، اب ان کو آپ نے اردو میں لکھنا ہے. اردو ترجمہ کریں. لباس من تمیز است، این گل زیبا است. دانشگاه شما کجا است؟ امروز هوا گرم است. مریض در بیمارستان است. مریض در بیمارستان است. تهران شهر زیبایی است. تهران شهر زیبایی است. استاد درس می دهد. آیا شما معلم هستید؟ یہاں پر تقریباً 8 جملے ہیں، تو ان جملوں کو آپ نے لے کر آنا ہے اردو میں. تو آج کے اگر آپ درس کو اگر صحیح سے اگر تمرین کریں، مشق کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ فارسی میں جملہ سازی کرنے میں آپ کو کافی حد تک مدد مل سکتے ہیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا نگہدار. اللہ حافظ.